لاکھوں نہیں کروڑوں روپے ملیں گے۔ نماز فجر کے بعد سورہ کوثر اس طرح پڑھ لیں، صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، فائدہ اٹھا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ کوثر کا یہ وظیفہ ضرور کر لیں۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جائیں گے۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما کے دیکھ لیں۔ آج میں ایسا مجرب اور غیبی وظیفہ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جو لوگ قرض کی وجہ سے پریشان ہیں اور فوری طور پر پیسوں کا غیبی طریقے سے بندوبست کرنا چاہتے ہیں، گھر میں بڑے مسائل ہیں اور مہنگائی سے پریشان ہیں، میرا یقین مانے آج دل سے یہ مجرب وظیفہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کو ان کی پریشانیوں کے حل کے لیے بتانے جا رہا ہوں۔ یہ رزق اور دولت کا مجرب وظیفہ ہے۔ جس ترتیب سے بتاؤں گا آپ نے اسی ترتیب سے ہی کرنا ہے۔ اپنی طرف سے تھوڑی بھی کمی بیشی نہیں کرنی، ورنہ آپ کو جو وظیفہ بتایا گیا ہے اس کے اثرات آپ کو نظر نہیں آ سکیں گے، الٹا آپ اپنا وقت ضائع کریں گے۔ اس لیے آپ فجر کی نماز پڑھ لیں۔ ضروری نہیں کہ فوراً ہی یہ وظیفہ پڑھیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ فجر کی نماز ضرور پڑھیں اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ نے نماز فجر ادا کرنی ہے اور پھر جائے نماز پر بیٹھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں، کسی بھی وقت ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ آج ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آج ہی عمل کرنا ہے۔ آپ کسی دن بھی جب بھی فجر کی نماز ادا کر لیں، سکون سے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ یہ گھر میں، مسجد میں یا کہیں بھی ہوں جہاں نماز فجر کی ادا ہو، وہاں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ اتنا آسان اور مجرب وظیفہ ہے کہ آپ لوگ مسجد میں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو گھنٹوں بیٹھ کر یہ وظیفہ نہیں پڑھنا، صرف چند منٹ لگیں گے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ لوگ معجزات کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ایک بات بہت دھیان سے سمجھ لیں، آپ لوگوں کو جو شکایات ہیں کہ جب بھی وظیفہ پڑھتے ہیں وہ اثر نہیں کرتا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ ایک دن میں ایک سے زیادہ وظائف ہرگز نہ پڑھیں۔ چاہے آپ ہر وقت نماز کے بعد وظیفہ پڑھیں، صبح بھی وظیفہ پڑھیں، شام بھی وظیفہ پڑھیں، لیکن ایک دن میں ایک حاجت کے لیے ایک ہی وظیفہ پڑھیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا رزق کا مسئلہ ہے یا قرض کا مسئلہ ہے تو آپ کوئی ایک عمل بتایا گیا ہے تو آپ نے وہ پورا دن وہی عمل کرنا ہے۔ ایک سے زیادہ وظائف
نہ پڑھیں، اگلے دن دوسرا وظیفہ پڑھیں، تیسرے دن تیسرا وظیفہ پڑھیں، ترتیب سے وظائف پڑھیں، اور جس کی تعداد میں بتایا جائے اسی طرح پڑھیں اور اسی طریقہ پر عمل کریں۔ وقت کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ میں ایسے بہت سے وظائف اور اعمال آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ عمل کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، فجر کی نماز سکون سے ادا کر لیں، پھر اس کے بعد جیسے ہی سلام پھیر لیں، چاہیں تو اسی وقت یہ عمل کر لیں یا تھوڑی دیر بعد کر لیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ اسی وقت سکون سے یہ عمل کر لیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ محمد پڑھ لیں یا کوئی اور بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ نواز والا درود یعنی کہ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے، آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج تقدیر اور نصیب کا مقدر کا ستارہ چمکے گا۔ آج روزگار کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد اولاد کے لیے پڑھ لیں، تندرستی اور روزگار کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد یا نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی یا من پسند نوکری کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ جس کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، آج مانگ لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی صورت بھی پوری نہیں ہو سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی آپ نے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی کہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ ایک بار پہلا کلمہ یعنی کہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں تو فوراً اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر کا مجرب وظیفہ پڑھنا ہے۔
اب آپ نے سب سے پہلے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سن کر آپ اسے ہاتھ کی انگلی پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو 21 بار پڑھنا ہے۔ جب 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں گے تو اب آپ کو ایک اسم بتاؤں گا اور اس کے فوراً بعد آپ نے یہ اسم پڑھنا ہے، اور یہ اسم ہے یا باسطو، جو کہ صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد فوراً دوبارہ 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں۔ جب 21 بار دوبارہ سورہ کوثر پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ لوگوں کو آخر میں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ توجہ دیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم دو بار، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم تین بار۔ اس طرح آپ ہاتھ کی انگلی یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 21 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ یہ کام آپ نے بالکل تسلی اور سکون کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آخر میں وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا کر ان پر پھونک ماریں، پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیں اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگے۔ جو آپ کی حاجتیں ہیں، چاہے 10 ہوں یا 100، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں۔ محترم ناظرین، دعا ایسی عظیم عبادت ہے کہ ہمارا اللہ ہمارے دل کی سرگوشی کو بھی سن لیتا ہے، عبادت کی طلب کو قبول فرماتا ہے۔ اس کے لیے الگ سے وقت نکالنا ضروری نہیں۔ یہ عبادت آپ اپنے کچن، بچوں کے معاملات، شوہر کا انتظار یا مہمان نوازی کرتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور اللہ آپ سے بات کرتا ہے، آپ کے سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ عموماً مانگنے والے لوگ اچھے نہیں لگتے، مگر اللہ تبارک و تعالی کا معاملہ مختلف ہے۔ وہ مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے، حتیٰ کہ چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول